جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتی۔ احسان نہ کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا انتہائی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ آہستہ آہستہ چل کر منزل حاصل کر لینا تیز چلنے کی وجہ سے تھک کر راہ میں ہی رہ جانے سے بہتر ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ توبہ کرنا آسان ہے، مشکل تو گناہ چھوڑنا ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، دونوں ہی نایاب ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے وہ یاد رکھیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتے پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ سب سے بڑا وظیفہ دعا اور سب سے بڑی نیکی گناہ کا چھوڑنا ہے۔ گناہ چھوڑے بغیر صرف زبانی استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ ظالم مظلوم کی تو دنیا بگاڑتا ہے، لیکن اپنی آخرت بگاڑ ڈالتا ہے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرتے رہیں۔ اپنے جذبات کچل کر دوسروں کے جذبات کا احترام کرنا، یہی وہ منزل ہے جہاں انسانیت تکمیل پاتی ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح گرا دیتے ہیں یا چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتے ہیں۔ مشہور تابعی راشد بن سعید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، نعمت کیا ہے؟ فرمایا دل کی شادمانی۔ سوال ہوا دولت مندی کیا ہے؟ فرمایا جسمانی صحت۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دو خصلتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، ایک فضول خرچی، دوسرا فضول گوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے صرف اللہ کے لیے رکھے، تیسرا یہ کہ اسے کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے ایک کی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 کی رات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا 2 کی رات کتنے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔